نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل صوم، تیسری فصل، ریا کے امراض کا علاج. اب مرض تو ہم نے جان لی، اب کیا ضروری ہے؟ علاج. یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ ریا اعمال کو برباد کر دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ ایک مہلک بیماری ہے. جس کا یہ حال ہو اسے اس کے دور کرنے میں کمر ہمت باندھ لینی چاہیے. ریا کے علاج میں دو مقام ہیں. پہلا، اس کی جڑوں اور تنے کو اکھاڑنا جس سے یہ مرض پھوٹتا ہے. دوسرا، ان خطرات کی مدافعت جو اسے گھیرے ہوئے ہوں. تو دو چیزیں ہیں علاج کے لیے. نمبر 1، جڑ کاٹنا، تنا اکھاڑنا جہاں سے یہ آتا ہے. یعنی صرف اوپر سے یہ نہیں کہ کام چھوڑ دے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کام چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کیوں چھوڑا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمیں ریاکاری کا ڈر ہے. تو بہتر ہے کہ ہم کام ہی نہ کریں. کیا یہ علاج ہے؟ کیا نیکی چھوڑ دینی چاہیے؟ اچھے کام چھوڑ دینے چاہیے صرف اس لیے کہ ریاکاری نہ ہو جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نیکی نہ چھوڑے، ریاکاری چھوڑے، اور ریاکاری چھوڑنے کے لیے اس کا علاج کرے. اور علاج میں صرف اوپر سے نہیں، اندر سے جڑیں کاٹے. واضح بات؟ آئندہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اب یہ نہیں کر رہے کیونکہ ہم کو ریا سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس طرح تو نیکی میں پیچھے رہ جائیں گے. اور شیطان ہمیں یہ بہت خیال دلاتا ہے کوئی فائدہ نہیں تمہارا یہ سب کچھ کرنے کا، بیکار ہے جو تم اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہو، کیونکہ یہ سب دکھاوا ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لہذا بہتر ہے کچھ اور کام کرو. یہ حل نہیں ہے. جو کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی خرابیوں کی اصلاح بھی کرتے جانا ہے. اور اصلاح کے لیے پہلا تو جڑ اکھاڑنا. دوسرا، ان خطرات کی مدافعت جو اسے گھیرے ہوئے ہوں، یعنی ان خطروں کو دور کرنا کہ جس سے انسان کے ریاکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو، وہ وجہ دور کر دینا. معلوم ہونا چاہیے کہ ریا کی جڑ جاہ و منزلت کی محبت ہے. ریاکاری کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان مقام اور مرتبہ چاہتا ہے. اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کے 3 اصول ہیں، اور وہ ہیں تعریف کی لذت، مذمت کی تکلیف، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع. 3 چیزیں بنیاد ہیں. کیا؟ پڑھیے، بولیے. یعنی ہم کام کر رہے ہیں، تعریف نہیں ملی، کام چھوڑ دیا. کام کر رہے ہیں، کسی نے کریٹیسائز کر دیا، ڈس ہارٹ ہو کے کام چھوڑ دیا. یا پھر اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اس سے کچھ فائدہ پہنچائیں، اور لوگوں نے اگر فائدہ نہیں دیا کام چھوڑ دیا. اس کی تائید صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی شجاعت کے لیے لڑتا ہے، بہادر کہلانے کے لیے، کوئی حمیت کے لیے کہ بڑا غیرت مند ہے، غیرت کے لیے، اور کوئی ریا یعنی دکھاوے کے لیے لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے. ان میں سے اللہ کی راہ میں کون سی جنگ ہے؟ آپ نے فرمایا، جو آدمی اس لیے لڑے کہ اللہ کی بات بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے. کون ہے اللہ کے راستے میں؟ جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا نام بلند ہو، بس وہ ہے اللہ کی خاطر. شجاعت کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، کسی بک آف ریکارڈ میں اس کا نام لکھا جائے، تاریخ اس کو یاد رکھے اور اس کی مدح کی جائے. حمیت کے لیے لڑنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مذمت اور ان کے قہر کو ناپسند کرتا ہے، کہ لوگ کہیں گے کتنا بے غیرت ہے، اس نے انتقام ہی نہیں لیا، اس نے بدلہ ہی نہیں لیا، یہ بولا ہی نہیں. اور ریا کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کا مقام لوگوں کو معلوم ہو، اور یہ دلوں میں جہاں منزلت کی محبت ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کا شوق ہے بس. کبھی انسان مدح کا طالب نہیں ہوتا، یعنی بعض لوگ ان کو تعریف کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، نہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن مذمت کا ڈر ہوتا ہے. یعنی پہلی چیز تو نہیں، لیکن دوسری ان کو اکساتی ہے. جیسے کہ بہادری میں بزدل آدمی کہ وہ میدان میں کھڑا رہتا ہے، بھاگتا نہیں، اور اس کا یہ کھڑے رہنا مذمت کے ڈر سے ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو بگوڑا تھا، بھاگ گیا. لہذا ڈرتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن ہلتا نہیں، استقامت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے. اسی طرح کبھی جہالت کی مذمت کے خوف سے آدمی بغیر علم کے فتوے دے دیتا ہے، یعنی پتہ کون ہے مسئلے کا، لیکن اس لیے اس ڈر سے بتا دیتا ہے، چاہے غلط ہی بتائے کہ لوگ کہیں گے اچھا پتہ نہیں تھا تو ہمیں کیوں بتانے آئے تھے، اور یہ اچھا تم نے قرآن پڑھے تمہیں اتنی بات بھی نہیں پتا. یا پھر سوچتا کہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے تو اچھا ہے جو جتنا بھی آتا جو بھی آتا بس بتا دو. تو یہ وہ امور ہیں جو ریا کی تحریک کرتے ہیں. تحریک یعنی اس کو ہلاتے ہیں، انسان کو ابھارتے ہیں. ان کا علاج یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ یہ چیز فی الحال تو لذیذ ہے لیکن انجام کار نقصان دہ ہے تو وہ اس سے پرہیز کرے. وقتی فائدہ تو ہے لیکن انجام اچھا نہیں تو انسان پھر کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا، اور اس کی طرف بالکل راغب نہ ہو. جیسے کہ کوئی آدمی جانتا ہو کہ شہد لذیذ ہے لیکن اسے معلوم ہو جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لے گا. بس یہی طریقہ ہے اس رغبت کو ختم کرنے کا. کس رغبت کو؟ ریاکاری کی، کہ اگر میں نے اس مقصد کے لیے یہ کام کیا تو اجر کوئی نہیں، نقصان ہوگا، ہلاکت ہوگی. جب انسان کو ریا کے نقصان، دل کی اصلاح کا ختم ہو جانا، آخرت کی منزل کا برباد ہو جانا، عذاب آخرت کا مستحق بن جانا، خدا کی ناراضگی، ذلت کا پیش آنا، اور پھر دنیا میں لوگوں کے دلوں کے ملاحظے کے سبب افکار کا پریشان ہونا معلوم ہو جائے تو وہ اس سے فوراً رک جائے. یعنی جب لوگوں کو ریا کے نقصان پتہ ہوں گے تو ہی لوگ اس سے رکیں گے. لوگوں کی رضا ایک ایسا مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوتا. پڑھیے اس جملے کو. کبھی لوگ راضی ہوئے؟ کبھی نہیں ہوتے. تو پھر اس غم سے نکل آئے نا، بس چھوڑ دیں، جو اچھا کر سکتے ہیں کرتے رہیں اللہ کی خوشی کے لیے. اچھائی کو نہیں چھوڑیں، اپنا کام کرتے رہیں، لیکن لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس سے آپ کی بہت سی انرجی سیو ہوگی، اور وہ انرجی بھی کس میں لگے گی؟ مزید اچھے کاموں میں. کیونکہ جس چیز سے ایک فریق خوش ہوگا اسی سے دوسرا ناراض ہو جائے گا. یعنی جب آپ لوگوں کے خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو کچھ تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن کچھ اور اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لہذا آپ پھر بٹ جاتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اس کے علاوہ جو خدا کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرے گا اس سے خدا ناراض ہوگا اور بندوں کو بھی اس پر ناراض کر دے گا. پھر اس کی کون سی غرض ہے ان کی مدح میں؟ یقیناً یہ نادانی ہے کہ انسان مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. انتہائی حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرتا پھر انسان. اکثر خواتین کہتی ہیں نا ہمارے شوہر یہ پسند نہیں کرتے لہذا اب ہم نہیں بھی چاہتے پھر بھی چھوڑ دیتے، یا اسی طرح کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ مجبوری ہے کیونکہ شوہر کی پسند ہے، خواہ اللہ کی پسند نہیں بھی تو کچھ عرصے کے بعد شوہر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کو تو پہلے ناراض کر لیا تھا، اب یہ بھی ہو گیا، اب آپ کہاں کھڑے؟ یقیناً یہ نادانی ہے کہ انسان مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے کہ نہ تو ان کی مدح کی وجہ سے اس کا رزق بڑھ سکتا ہے اور نہ عمر، اور نہ وہ اس فقر و فاقے کے دن سے اسے نفع دے سکتے ہیں. کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا. یہی حال ان کی مذمت کا ہے. پھر اس سے ڈرنا کیسا؟ نہ تو ان کی مذمت اس کا کچھ نقصان کر سکتی ہے، نہ اس کی عمر گھٹا سکتی ہے، نہ اس کا رزق پیچھے ڈال سکتی ہے، کیونکہ بندے سب عاجز ہیں، وہ تو اپنے ذاتی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. اب آپ پڑھیں. جب یہ باتیں ان کے دل میں بیٹھ جائیں گی تو ریا سے اس کی رغبت منقطع ہو جائے گی اور اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ عقل مند آدمی اس چیز کی رغبت نہیں کرتا جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہو. یعنی آپ ایسا تو نہیں کرتے نا کہ
کوئی چیز کم دام پہ بیچ دیں جبکہ آپ کو دوسرا شخص زیادہ دام دے رہا. مثلا آپ نے اپنا گھر سیل پہ لگایا, 2 پارٹیاں آئیں, ایک کم پیسے دیتا ہے دوسرا زیادہ دیتا ہے, آپ کس کو بیچیں گے؟ عقل کی بات ہے نا, زیادہ والے کو دیں گے. لیکن جب نیک عمل ہوتا ہے تو ہم کیوں کم پہ راضی ہو جاتے ہیں, بندوں کے فائدوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ بڑی زیادہ جزا دینے والا ہے. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ انسان بڑے فائدے کو چھوڑ کے چھوٹے پہ راضی ہو جائے. لوگوں کے ہاتھ کی چیز کی طمع بھی ایک برائی ہے. اس کا ازالہ اس سے ہوگا کہ وہ جان لے کہ دینے اور نہ دینے میں دلوں کو مسخر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے, اس کے سوا کوئی رازق نہیں. جو مخلوق سے طمع رکھے گا وہ ذلیل بھی ہوگا اور بے مراد بھی, اور اگر مراد حاصل ہو بھی جائے تو احسان مندی اور ذلت سے نہیں بچے گا. پھر جھوٹی امید اور وہم فاسد کے سبب وہ چیز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے انسان اس کا لالچ نہ رکھے, کیونکہ عموماً لوگ لوگوں کی نظروں میں کیوں اچھا بننا چاہتے ہیں کہ ان سے فائدے حاصل کر سکیں. تو جب آپ کے دل میں ایسی کوئی بات آئے کہ میں اپنا مقام اس کی نگاہ میں بڑھاؤں تاکہ وہ مجھے کچھ دے, تو اس سے بھی فوراً باز آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ تو خود بھی اس چیز کا مالک نہیں جو وقتی طور پر اس کے ہاتھ پہ. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دے وہ خود ہی چل بسے, یا وہ چیز اس کے ہاتھ سے بھی جائے, تو پھر اس کے لیے کام کرنے کا فائدہ ہی کیا. اور اگر ایسا نہ ہو, مثلا ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کیا اور وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر اس نے ہمیں کچھ دے بھی دیا, تو بھی کیا ہے, اس کا مسخر کرنے والا اللہ ہے. پھر بھی شکر گزاری اللہ کی ہونی چاہیے, اسی کو راضی کرنا چاہیے, کیونکہ جو مخلوق سے طمع رکھتا وہ ذلیل ہوتا ہے, اور اگر ذلیل نہ بھی ہو تو بھی جو احسان ہوتا ہے کسی کا اس کی وجہ سے وہ پست ہوتا ہے. فائدہ مند دوا یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادت چھپانے کی عادت ڈالے اور اس کے آگے یوں دروازے بند کر دے جیسا کہ برائی کے وقت دروازے بند کرتا ہے. ریا میں اعمال چھپانے کے علاوہ اور کوئی دوا اتنی مفید نہیں. جی, یہ جو ہے نا جملہ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. کون سا؟ ہاں, یعنی جاڑی کاٹ دے, نہ کسی کو دکھائے اور نہ ریاکاری ہو, چھپ کے کام کرے, نیکی چھپ کے کرے. مثلا صدقہ چھپ کے دے, دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو, روزہ رکھے تو ذکر نہ کرے, پتہ ہی نہ ہو کسی کو کہ روزہ رکھا. اسی طرح باقی بھی نیک کام ہے. یہ مجاہدے کے ابتدا میں تو بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے, لیکن جب تکلف سے کچھ مدت اس پر صبر کرے گا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اللہ اپنی توفیق سے اس کو مدد دے گا. بندے کا کام ہے کوشش کرنا اور اللہ کا کام ہے توفیق دینا. دوسرا مقام عبادت کے دوران میں ریا کا خیال دفع کرنے کے متعلق ہے, اور اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے. جو آدمی اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے, قناعت سے, لوگوں کی نگاہوں سے, اپنے نفس کو گرانے سے اور لوگوں کی مدح اور ذم کو حقیر سمجھنے سے ریا کی جڑیں اکھاڑ پھینکتا ہے, تو پھر بھی شیطان اس کو عبادت کے دوران میں نہیں چھوڑتا, بلکہ ریا کے خیالات اس کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہے بڑا مشکل کام, کیونکہ انسان کے خیالات میں تیزی سے تبدیلی آتی رہتی ہے. جب کسی کو عبادت سے آگاہ ہونے کا خیال آئے تو اسے اس طرح دفع کرے کہ گویا بہت ہی نامرغوب چیز ہے. جی, یعنی جب خیال آئے کہ اچھا کسی کو پتہ چل جائے یا پتہ چلا تو خوش ہو جائے, تو اس وقت فوراً سوچے کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا, اس کو غم لگ جائے کہ کیوں میری بات کسی کو پتہ چلی. اپنے نفس کو کہے تیرا اور لوگوں کا کیا تعلق ہے, وہ جانے یا نہ جانے, لیکن اللہ تیرے حال کو جانتا ہے, اور دوسروں کے جاننے کا کیا فائدہ. نفس پھر بھی ثنا کی آفت کی طرف رغبت کرے تو اسے ریا کی آفات اور خدا کی ناراضگی یاد کرائے, اور ناراضگی کی کراہت کو
اس رغبت کے مقابل لائے. لوگوں کی اطلاع کی معرفت اگر خواہش پیدا کرے گی تو ریا کی آفت کی معرفت سے کراہت پیدا ہوگی. یعنی نفس جو ہے نا انسان کا بار بار اس کو اکساتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے کنٹرول کر لیا تو فار ایور کنٹرول ہو گیا. بار بار ابھر کے اوپر آئے گا اور بار بار انسان کے اندر یہ چیز لاتا ہے جس سے انسان پھر اس مصیبت میں پڑتا ہے. تو پھر فوراً کیا سوچے؟ اللہ کی ناراضگی. اور جب اللہ کی ناراضگی کا سوچے گا تو وہ جو دل کی چاہت ہے کہ لوگوں کو بات پتہ چلے وہ ایک دم ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو کیا چیز پھر فائدہ مند ہے؟ کیا خلاصہ کیا نکلا؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ بار بار نیت کی تجدید ہو، اللہ کے لیے ہو، برا خیال آئے تو پھر جھٹک کے پھر اللہ کی طرف راغب ہو، پھر اللہ کی طرف راغب ہو. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ مسلسل محنت، کوشش، لگا رہے، اسٹرگل کرتا رہے. تو مومن اپنی موت تک اسٹرگل کرتا رہتا ہے کہ اس کے کام خالص سے خالص ہوتے جائیں، اور کوشش سے انسان کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے. یعنی لوگوں سے مانگنے اور لوگوں سے توقع رکھنے کی بجائے اللہ سے رکھے. کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس. اگر اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام بلند ہو گیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت خود ہی پیدا کر دے گا. لوگوں سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ہماری کوشش سے عزت نہیں ملتی. اللہ جب چاہے وہ عزت کر دے، لیکن جب انسان اللہ سے توقع رکھتا ہے تو اللہ دلوں کو مسخر کر دیتا ہے، وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور پھر جو چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے اسے پوری دنیا بھی مل کر آپ سے چھین نہیں سکتی، لے نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ ترغیب کیسے دے اپنے آپ کو کہ سب کچھ چھپا کے کیا جائے، آخرت کی جزا اور اس کا شوق. جیسے ایک جنگ میں ایک صحابی تھے تو وہ بڑھتے جا رہے تھے جنگ کے میدان کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے احد کے پار جنت کی خوشبو آ رہی. یعنی جنت کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے اتنا واضح تھا کہ وہ جنت کی خوشبو پاتے تھے. ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ ان کو پھر حقیر دنیا کے فائدوں کے لیے کام کرنے کی بجائے آخرت کے فائدے کے لیے کام کرنا آسان معلوم ہوتا تھا. تو جتنا ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا، اللہ پہ اعتماد بڑھے گا، جنت کا شوق بڑھے گا، جہنم کا ڈر بڑھے گا، اتنا اتنا انسان کا قبلہ بدلتا جائے گا. آج کل کے دور میں میانہ روی کی حد کیا ہوگی؟ میانہ روی جو ہے کہ ریلیٹو ٹرم ہے. قوت جسمانی زیادہ ہے تو اس کے لیے میانہ روی کا معیار مختلف ہوگا بنسبت اس کے کہ جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو خواہ عبادت میں اعتدال ہو یا کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام کے کرنے میں، کچھ لوگ بہت فاسٹ سپیڈ پہ کام کرتے ہیں، جلدی کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے میانہ روی اور ہوگی. اور کچھ بہت آہستہ آہستہ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ اور ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. مثلا مال خرچ کرنا ہے تو آپ کے اپنے پاس کتنا ہے، تو اس میں اپنی ضروریات، اپنے بال بچوں کی ضروریات کو ادا کرنے کے بعد پھر آگے اللہ کے لیے بھی کریں. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. ہم دین کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ دین کی خدمت میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپائے ہوئے تھے کہ ان کا سارا مال اسی میں لگ رہا تھا. اور ہمارا مال صرف نمائش میں لگ رہا ہے لیکن عمل میں کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ باعمل لوگ تھے، انہوں نے صرف ظاہریت سے اپنی محبت ظاہر نہیں کی. تو ایسی چیزیں جو اصل میں نہ ہو ان کو کرنا پھر دین میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی، کبھی اللہ کی محبت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، پھر کبھی کم ہو جاتا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. دل کا حال جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اگر نیچے ہو تو کھینچ کے اوپر کرنا، یہی مجاہدہ ہے، یہی کوشش، پھر اس کا اجر ملتا ہے. پھر انسان دوبارہ سے اس کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر انسان کا حال ہر وقت ایک جیسا رہے
تو پھر تو فرشتوں سے ہاتھ ملائے وہ. انہوں نے لکھا کہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قبولیت کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے قبول کر، کیونکہ ریاکاری اعمال کو ضائع کر دیتی ہے نا. کہ کہتی ہے کہ جب بھی میں نیکی کے کام کے لیے نکلتی ہوں تو یہ دعا پڑھتی ہوں، اس سے مجھے نیت خالص رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہے. اور ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے تو بتائے گا؟ مشکلات آ جاتی ہیں بیچ میں، اس مشکل سے آپ کا امتحان ہوتا ہے. اب اگر آپ پھر بھی جمے رہے کہ نہیں چاہے مشکل آئے میں پھر بھی یہ کام کروں گا، تو اس سے آپ کے اندر ایک اخلاص آئے گا، آپ کا عمل خالص ہونے لگے گا. لیکن اگر آپ مشکل میں ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ ہر حال میں کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا رب موجود ہے. لیکن جو بندوں کے لیے کرتا ہے تو اس کا عمل کبھی بھی استقامت والا نہیں ہو سکتا. خواتین کو یہ بتائیں کہ وہ ملک و قوم کی کس طرح خدمت کریں، کس طرح فلاحی کام کریں، گھرداری کے علاوہ کون سے ایسے تعمیری کام کر سکتی ہیں جن سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے. اپنی تعلیم کو بڑھائیں، تعمیری سوچ پیدا کریں. فلاحی کام کرنے سے آخرت میں نجات ہی نجات ہے. گناہ بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، انسان دین کے دائرے میں آ جاتا ہے. جی ہاں، آپ کی بات درست ہے کہ جب انسان انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو انسان چونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو قدرتی طور پر اللہ کے قریب آ جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والے، پھر اپنے رشتہ دار، ہمسائے، اور پھر آگے دائرہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک کیا صرف ملک کی حدوں تک ہی نہیں ختم کر دینا، پھر اس سے باہر بھی. اب دیکھیں کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جب بھی کوئی دنیا میں کئی کلامٹی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو اپنی ساری انرجیز کے ساتھ خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کر رکھا ہے. ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنی مشکل سے بھی خود کو نہیں نکال پاتے کیونکہ بھلے وقت میں ہم کام نہیں کرتے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے علم اور پھر سکلز حاصل کریں، یعنی جانیں اور پھر کرنے کا طریقہ سیکھیں. کیونکہ کوئی بھی علم جب تک ایکشن میں نہیں آتا، عمل میں نہیں آتا، تو کچھ بھی فائدہ نہیں. اگر آپ یہ حدیث زبانی یاد کر لیتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، جتنا مرضی رٹے، اگر آپ نے عمل نہیں کیا اس پر تو بات نہیں بنی. اور اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا، اور پھر جب علم حاصل ہو جائے تو جو سیکھیں اس کے اوپر عمل کریں اور اسے پھر آگے بھی پہنچائیں. تو اس طرح انسان پوری دنیا تک روشنی کا پیغام لے کے جا سکتا ہے. ہماری شادیوں پر جو اخراجات اور دلہن کے لباس، زیور، سجاوٹ پہ خرچ ہوتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں. یہ میں نے پہلے کی تو ہے کہ عموماً یہ کیوں ہوتا ہے مقابلے بازی پہ، یہ دکھاوے اور نام و نمود کے لیے. تو آج کا تو سارا لیکچر ہی اسی پہ تھا. مرد کے لیے گولڈ حرام ہے، کیا وائٹ گولڈ بھی حرام ہے؟ دیکھیے گولڈ تو گولڈ ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کل کو پنک گولڈ بھی نکل آئے. ابھی زمین کے خزانے سارے تھوڑی نکل آئے. تو جب سونے کا لفظ جس چیز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا وہ سونا ہی ہوگا. رنگ بدلنے سے نوعیت نہیں بدلتی. اگر نیک عمل چھپ کر کریں تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے وہ نیک عمل کرے تاکہ دوسرے بھی اس کی طرف راغب ہوں. جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے. قرآن پاک میں آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم چھپا کے صدقات دو تو اچھا ہے، لیکن اگر تم ظاہر کر کے دو اور فقراء کو دو تو بھی بہتر ہے. اب دکھانا بھی اچھا اور چھپانا بھی اچھا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی نیت پہ کنٹرول کر سکتا ہو تو سامنے کرنے میں بھی کام کوئی حرج نہیں، تاکہ دوسروں کو اپنے عمل سے نیکی کی دعوت دے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ دوسروں کو تو نیکی کا راستہ دکھائے اور خود بربادی میں چلا جائے تو پھر چھپا کے ہی کرے تو بہتر ہے. جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہو جاتی کہ لوگوں کے بیچ میں بھی کام کر کے اپنی نیت پہ کنٹرول ہو. تو یہ ہر چیز کے نا درجے ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں.
پہلے ایک سٹیج ہوتی، شروع میں کوئی نیت ہوتی نہیں، پھر انسان کوشش کرنے لگتا ہے کہ میری نیت اچھی ہو، پھر نیت اچھی ہوتی، پھر پھسلن آتی ہے، کبھی اچھی کبھی نہیں، پھر انسان اس سے اگلے مرحلے، اس سے اگلے درجے، اور وہ کرتے 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 ایک وقت اور ایک مقام پہ جا کے پہنچتا ہے۔ تو آج جو بھی آپ نے لیکچر سنا، اس سے آپ کے اندر کوئی ڈپریشن نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، اللہ کرواتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ نیت، منہاج القاصدین، آپ کا قصد اور ارادہ پکا ہو کہ انشاءاللہ کریں گے یہ۔ اگر صدقہ ہم کسی کو دیں اور ہم خود نہیں بولتے کہ ہم نے صدقہ دیا اور دوسرے تعریف کریں، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے شامل، کیونکہ آپ کی نیت میں یہ نہیں تھی اور نہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ کوئی اور کر رہا ہے تو بس خاموشی اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو توفیق دی۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی لمبی نماز پڑھتا ہو ہمیشہ لیکن کسی مہمان یا لوگوں کی وجہ سے مختصر کر دے تو کیا یہ بھی ریا ہے؟ نہیں، یہ تو ریا نہیں ہے، ضرورتاً کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی چیز کم کر دیں اپنی روٹین میں سے یا زیادہ کر دیں یا کچھ بھی، اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو کے کریں، لوگوں کا خوف نکال کے کریں، کچھ بھی پر ہارمفل نہیں۔ اور اگر آپ کوئی اچھا کام لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں یا اچھا کام لوگوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ ہارمفل ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اللہ کے لیے کام کرے لیکن دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنی مثال بیان کرے، تو کیا اس کا اجر ضائع ہوگا؟ کیا یہ ریاکاری ہوگا؟ نہیں، اگر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ بھی نیکی کا کام کریں اور اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے مانے، دیکھو میں نے کیا کیا کیا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی بڑائی کے لیے کوئی اگر اپنی مثال یا کسی کی مثال دے دیتا تو اس میں قباحت نہیں، لیکن پھر یاد رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنی تعریفیں شروع کر دیں کہ آپ پھول اٹھے، تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے نیکی سے روکنے کا، کہ وہ کہتا ہے دیکھو مت کرو یہ کام ورنہ تمہاری ریاکاری ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے تم بڑے اچھے ہو، تو کوئی ضرورت نہیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی، بس اللہ کی نظر میں بننا کافی ہے، اس لیے یہ مت کرو۔ تو وہ شیطانی وسوسے کو بھی ڈیٹیکٹ کریں کہ یہ کہاں سے بات آ رہی ہے۔ آپ اس موقع پہ کہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس شیطان کے وسوسے سے، جو میری ڈیوٹی ہے، جو مجھے کرنا ہے وہ تو مجھے کرنا ہے، اور باقی میں اپنے نفس کی کمزوری اور شر کے مقابلے میں اللہ کی مدد چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائیں گے۔ لیکن کسی بھی حال اور کسی بھی قیمت پر نیکی کا کام نہ چھوڑے۔ سلف کہا کرتے تھے، یعنی بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے دین کا علم سیکھنا شروع کیا تو ہمارے پاس کوئی نیت نہیں تھی، بس ایسے ہی شروع کر لیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ نیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نے علم حاصل کیا تو اللہ نے نیت بھی دے دی۔ بعض اوقات آپ ایک نیک کام شروع کرتے ہیں تو اس نیکی کے کام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نیت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو ہر حال میں فاستبقوا فی الخیرات، نیکیوں کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، کوئی چیز اس میں بیریئر نہ بنے، اوپر سب شیطان کی طرف سے ہوگا، چاہے کسی اچھے خیال سے ہی وہ آپ کر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دعا کرتے ہیں اور پھر اجازت چاہوں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کی بیماریاں دور کر دے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں ریاکاریوں پہ قابو پانے کی توفیق دے، اپنے دین کو پھیلانے کی توفیق دے. یا اللہ ہم دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بن جائیں، تو دوسروں کو ہماری ذات کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہمارے کاموں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ تو دین کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا رب العالمین تو اس قوم کو بہتر مستقبل عطا فرما. یا اللہ ہم پوری دنیا میں اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں. ہمارے باہمی اختلافات دور کر دے، باہمی قتل و غارت دور کر دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو بڑا کر دے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے وسعت پیدا کر دے. یا اللہ تو ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے قصور معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ تو ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، ہماری عمر میں برکت پیدا کر دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق دے دے. قرآن کو ہمارے سینوں کا نور اور دلوں کی بہار بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا. اللہ ان کو ہدایت دے، ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین جو لوگ بھٹکے ہوئے انہیں راستہ دکھا. یا اللہ تو ہمیں حرام سے بچا کر حلال عطا فرما. اللہ تو ہمیں حلال طریقے اور ذریعے عطا فرما. یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی اس مجلس سے محروم نہ جائے. یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما اور تو ہمیں بخش دے. اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کے لیے جو کوشش کی ہے اسے قبول فرما، ان کی محنتیں قبول فرما. اور جو لوگ اتنی دور دور سے اپنے مال اور جان لگا کر یہاں پہنچے ان کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے دین کو بے پناہ فائدہ پہنچے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.